نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرتبہ قبول ہے کروایا کرتے تھے، بھئی آپ کو یہ قبول ہے جی قبول ہے، اس کے بعد آپ فرما دیتے، بلکہ آپ تو بعض اوقات آرڈر جاری کرتے، جاؤ بھئی میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے، ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ بہرحال ایک مرتبہ 3 مرتبہ کروا لیں تو بھی ایک ہی بات ہے، ایک مرتبہ سنت سے ثابت ہے، ہم اسی پر عمل کرتے ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ کہ یہ نکاح جو ہے نا یہ نصف ایمان ہے۔ من رزقہ اللہ امرأۃ صالحہ، جس کو اللہ نیک بیوی عطا کر دینا، فقد اعانہ علی شطر دین، اللہ نے آدھے دین پر اس کی مدد فرما دی۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اب جو باقی کا آدھا دین ہے نا اس کے معاملے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، ہم سب اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے گناہوں کے وبال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ بطور سزا گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یقیناً بہترین بات اللہ کی بات ہے جو کہ اس کی کتاب یعنی قرآن پاک پر مشتمل ہے، اور بہترین ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی اور پہنچائی ہوئی ہدایت ہے جو کہ آپ کی حدیث و سنت پر مشتمل ہے۔ انہی دونوں چیزوں کا نام دین ہے۔ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام آخر کار جہنم کی آگ ہے۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کے بعد میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب بھی تمہیں موت آئے اسلام کی حالت میں ہی موت آنی چاہیے۔ اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان یعنی ہم سب کے باپ سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے پیدا کیا۔ پھر سب سے پہلے اللہ نے ان سے ان کی بیوی یعنی ہم سب کی ماں سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا۔ پھر میاں بیوی کے اس پاکیزہ مقدس رشتے سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا شروع کیا، اور آج دیکھو کتنی بڑی تعداد میں مرد اور عورتیں پیدا کر کے اللہ نے زمین میں آباد فرما دیے۔
اللہ سے ڈرو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، اور رشتہ داری کا خیال رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر وقت تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہمیشہ صحیح بات کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا وہ یقیناً بہت بڑی کامیابی کو پا لے گا۔ میرے انتہائی قابل عزت و احترام مہمانان گرامی قدر، یہ خطبہ مسنونہ ہے جو بھی میں نے پڑھا اور پھر اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ یہ خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے موقع پر، عید کے موقع پر، نکاح کے موقع پر، دیگر اہم مواقع پر پڑھا کرتے تھے۔ یہ پڑھ کے پھر جو ارشاد فرمانا ہوتا وہ فرما دیتے۔ تو یہ خطبہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں نے یہ پڑھا ہے اللہ کی توفیق سے، چونکہ عربی میں ہے ترجمہ کیا ہے تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ آئے کہ اس اہم موقع پر بھی جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کا کیا معنی ہے، اس میں کیا فرمایا گیا ہے۔ آپ نے غور کیا، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف کہ اللہ نے خوشی کا موقع دیا ہے، پھر اپنے گناہوں کی معافی، اللہ ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ کرنا، ہم تم سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کا وبال بھی ہمارے اوپر نہ پڑے، کلمہ شہادت کا اقرار، اللہ کی توحید کا پیغام، پھر قرآن پاک کی 4 آیات 3 مختلف مقامات سے، جن میں سر فہرست یہ حکم ہے، اے ایمان والو تم خاص طور پر اور اے انسانوں تم سب عام طور پر اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم نے اسی کے پاس مرنے کے بعد جانا ہے۔ تو یہ اس موقع پر بھی تلقین ہے، اس لیے کہ جس کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس کی زندگی میں ایک موڑ آ رہا ہے، اب ذمہ داریوں والی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے، وہ ان ذمہ داری والی زندگی سے، ان ذمہ داریوں سے کس طرح عہدہ برآ ہو سکتا ہے؟ جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ وگرنہ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں لوگ اللہ کی حق تلفی بھی کر رہے ہیں، بندوں کی حق تلفیاں بھی کر رہے ہیں، ہر طرح کا ظلم ڈھا رہے ہیں، اور آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہمیں کون سا کسی کا ڈر ہے، ہم کون سا کسی سے ڈرتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کہتا ہے نہیں، اللہ سے میں ڈرتا ہوں، لہذا میں تو ہر ایک کا حق ادا کرتا ہوں، اپنے فرائض کی ادائیگی کا پوری طرح خیال رکھتا ہوں۔ تو یہ اس موقع پر اہم تلقین ہے۔ دوسری تلقین ہے ہمیشہ مسلمان بن کے جیو، خوشی کے مواقع آئیں، بعض اوقات غمی کے مواقع بھی آتے ہیں، یہ زندگی ہے نا۔ اسی طرح زندگی کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، 2 افراد جڑتے ہیں، 2 خاندان جڑتے ہیں، کبھی آپ کسی طرح سے کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، زندگی بھر کے معاملات میں آپ بس مسلمان بن کے جئیں، آپ کے ہر عمل سے پتہ چلے یہ بندہ مسلمان ہے۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بات ہے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جمعہ ادا کر کے بیٹھے ہیں، سارے ماشاءاللہ چمکتے نورانی چہرے ہیں، باوضو ہیں، اور نکاح کی تقریب ہو رہی ہے ماشاءاللہ، کوئی شور و غل نہیں ہے، کوئی یہ بھی نہیں کان پڑتی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی۔ حالوں کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے نا، اچھے بھلے مسلمان وہاں جا کر کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے۔ تو اللہ کا حکم یہ ہے تم ساری زندگی مسلمان بن کے جیو، تاکہ جب بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آئے نا تو تم اسلام کی حالت میں دنیا سے جاؤ، کیونکہ بندے نے جس حال میں دنیا سے جانا ہے نا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ تو اس بات کا احساس دلایا گیا، فکر دلائی گئی۔ اگلی تلقین ہے رشتہ داری کو جوڑو، اس کا خیال رکھو، اس کو توڑنے سے بچو، والارحام، رشتہ داری کا خیال رکھو۔ یہ نکاح کی تقریب ہے، نکاح اس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ سارے نبیوں کی سنت ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے نبی رسول بھیجے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، سارے نبیوں کی بیویاں بھی تھیں، اولادیں بھی تھیں، تو یہ نبیوں کی سنت ہے۔ پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کو یہ عزت بخشی، فرمایا میری امت کے لوگوں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اس سنت کو اختیار کرو۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ نکاح جو ہے نا یہ نصف ایمان ہے۔ من رزقہ اللہ امرأة صالحہ، جس کو اللہ نے ایک بیوی عطا کر دینا، فقد اعانہ علی شطر دین، اللہ نے آدھے دین پر اس کی مدد فرما دی۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اب جو باقی کا آدھا دین ہے نا اس کے معاملے میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا یہ نکاح کوئی معمولی چیز نہیں، یہ آدھا ایمان ہے، آدھا دین ہے، نصف دین اس کو کہا گیا، اتنی اہمیت، اسی لیے اس کو آسان کر دیا گیا ہے۔ دین آسان ہے نا، نکاح بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔
ہم نے اپنے بعض معاملات کی وجہ سے، اپنے معاشرے کی وجہ سے، اپنے رسم و رواج اس کو مشکل بنا دیا، حالانکہ دین بڑا آسان ہے، نکاح بھی بڑا آسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے ایسرہ مؤنہ، جس کے اندر خرچے کم ہوں، تکلفات کم ہوں۔ جتنے زیادہ خرچے آپ کم کر دیں گے، تکلفات کی ریشو آپ گھٹا دیں گے، اللہ برکت کی ریشو بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا دین، ہر ایک کا خیال رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات کسی کے حالات کیسے ہوتے ہیں، کسی کے کیسے ہوتے ہیں، اللہ نے یہ آسانیاں دے دی۔ دیکھو نا، ہمیں تو برکت کی ضرورت ہے نا، ہمیں کیا لگے، دیکھو سارا کچھ کر کے بھی کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ بعد رشتہ دار راضی نہیں ہوتے۔ کتنا بندہ جناب کہتے ہیں جان سے گیا پر کھانے والوں کو پھر بھی سواد نہ ہے، یہ معاشرے میں چلتا ہے۔ آپ بس اللہ کو راضی کر لو، آپ برکت کی فکر کر لو، اللہ تعالیٰ خود ہی خیر کی صورتیں نکال دے گا۔ اس لیے میرے عزیز، نکاح اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ خیر و برکت والا معاملہ ہے۔ جب اس کے اندر آسانیاں ہوں گی، پھر نکاح جو ہوتا ہے نا، اس سے دو افراد نہیں جڑتے کہ چلو لڑکا لڑکی جڑ گئے بس، نہیں، دو خاندان جڑ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات دو قومیں جڑتی ہیں، دو برادریاں جڑتی ہیں، تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب اس کی مکمل پاور اللہ نے کس کو دی ہے؟ مرد کو۔ کَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ، نکاح کی گرہ، نکاح کی پاور، طاقت مرد کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے ابھی جو کہنا نا قبول ہے، اب یہ ایسا تعلق جڑ چکا ہے، جب تک یہ اس تعلق کو خود نہیں نہ توڑے گا یہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ عورت لاکھ کہے میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا، مجھے خلا چاہیے، اس کو بھی جا کے پنچایت میں، عدالت میں رجوع کرنا پڑے گا، وہ بلائیں گے مرد کو، اب اس کو کہیں گے جناب آپ اس کو فارغ کریں۔ دیکھو یہ پاور کس کو اللہ نے دی؟ مرد کو۔ اور مرد کون ہے؟ مرد وہ نہیں ہے جو معمولی بات پر غصے میں آ جائے اور بس جناب مجھے بڑا شدید غصہ آیا جی میں نے طلاق دے دی جی، میں بس جناب آپ سے باہر ہو گیا، مجھے ہوش ہی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ فرمایا مرد وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے۔ تو اس لیے عورت کو اختیار نہیں دیا گیا، وہ بیچاری کمزور ہے، فٹافٹ متاثر ہو جاتی ہے، حالات سے پریشان ہو جاتی ہے، مرد کو پاور دی گئی ہے۔ اس لیے اس کو اس موقع پر یہ نصیحت کی جاتی ہے الارحام، آپ نے رشتہ داری کا خیال رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، میری امت کے مردوں میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ عورت کو سمجھایا تو نے اپنا گھر چلانا ہے، اب تیری شادی ہو چکی ہے، تیرے ہاں اب سب سے زیادہ مقام تیرے شوہر کا ہونا چاہیے، کیونکہ اور کوئی تعلق کسی صورت ٹوٹ نہیں سکتا۔ بہن بھائی کا تعلق کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا، ماں باپ اولاد کا تعلق کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، میاں بیوی کا تعلق ایسا حساس ہے یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اس لیے عورت کو سمجھایا تو نے اس کو کور کرنا ہے سارے معاملے کو، اس لیے اس کو کہا میری امت کے لوگوں، مردوں، انسانوں، عورتوں، سب سنو، اگر میں نے اللہ کے علاوہ حکم دینا ہوتا کسی کو کہ کسی کو سجدہ کرے تو میں نے عورت کو حکم دینا ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا مقام ہے، اتنی زیادہ عظمت ہے۔ یہ ہے ایک خوبصورت گھر کو پروان چڑھانے کی صورت جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتائی۔ مردوں کو کہا تم نے عورتوں کا خیال رکھنا ہے، عورت کو کہا تیرے نزدیک سب سے زیادہ درجہ تیرے شوہر کا ہے۔ اب مجھے بتائیں جب ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو پھر گھر خوبصورت انداز میں چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ مرد بھی خیال کریں گے، عورتیں بھی خیال رکھیں گی تو گھر جو ہے وہ خوشیوں کا گہوارہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بہترین عورت کون ہے؟ فرمایا جس آدمی کو 4 چیزیں مل جائیں نا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اربع من السعادہ، 4 چیزیں جس بندے کو مل گئی بڑا خوش نصیب ہے۔ المرأة الصالحہ، سر فہرست ہے نیک بیوی، نیک بیوی کیئر کر رہی ہے، بچوں کا خیال کر رہی ہے، شوہر کا خیال کر رہی ہے، ٹینشن نہیں دیتی جناب، دکھ نہیں دیتی، پریشان نہیں کرتی، بلا وجہ کی ڈیمانڈز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ بڑا بہترین گھر کو گہوارہ بنا رکھا ہے، سنبھالتی سارا کچھ عورتیں ہیں، نام مرد کا بجرا ہوتا ہے۔ یہ ہے المرأة الصالحہ، نیک عورت۔ دوسری چیز فرمائی والمسکن الواسع، کھلا کشادہ گھر، وسیع گھر اللہ نے دے رکھا ہے ماشاءاللہ، افراد زیادہ ہیں یا ویسے جو ہے نا رقبے کے لحاظ سے بڑا گھر ہے۔ تیسری چیز فرمائی والمرکب الہنی، آرام دہ سواری، کہیں آنا جانا پڑ گیا اللہ نے بڑی اچھی سواری دے رکھی ہے، یہ دنیا کے لحاظ سے یہ بندہ جنت میں رہ رہا ہے۔ چوتھی اور آخری چیز فرمائی والجار الصالح، نیک ہمسایہ،
दुख सुख में काम आने वाला है, ख्याल रखने वाला है। तो नेक बीवी जिसको मिल गई, क्या बात है। नेक बीवी कौन है? फरमाया अताअत बअदहा, जो अपने शौहर की इंतहा की फरमाबरदार है। अहसनत फरजहा, अपने वजूद की हिफाजत कर दी है, बापर्दा रहती है, गैरों की नजर इस पर नहीं पड़ने देती, जिसकी अमानत है बस उसी की है। सल्लत खमसहा, 5 वक्त की नमाजी है। सामत शहरहा, रमजान आए रोजे रखती है। फरमाइए ये 4 काम करने वाली औरत इतनी खुशबख्त है, दुनिया में तो इसने अपने घर को जन्नत बना ही रखा है, क़यामत के दिन अल्लाह इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुलवा देगा और फरमाएगा ऐ मेरी बंदी दखलती मिन अय्यहा शिअती, जिस दरवाजे से जी चाहता है खुद भी अपने पूरे खानवादे को भी लेकर जन्नत में चली जाओ। तो ये जरूरत है आज हमारे मुआशरे को। इसी के साथ मिलती जुलती एक बात ये भी है, गलत कार्यों की बजाय सही कार्यों की तरफ आएं, अच्छाइयों की तरफ। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ मोहब्बत जताएं, आपस में भी इजहार करें, लोगों के सामने भी इजहार करें, ये भी सुन्नत रसूल है। ठीक है, इस तरह एक दूसरे के दिल जीते जाते हैं। ये नहीं कि हर वक्त तेवरियां चढ़ी हुई हैं, घर में शौहर दाखिल हुआ है तो अजीब कैफियत है, अजीब मामलात हैं, और जनाब औरत बात बात पे गुस्सा कर रही है, बर्तन खड़क रहे हैं जनाब, अजीब मुसीबतें हैं, उसकी शिकायतें, उसके गिले शिकवे, यही होता है ना हमारे यहाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी है, मदीना मुनव्वरा है, सारे सहाबा जमा है। एक दिन एक सहाबी ने पूछ लिया, अल्लाह के नबी जी आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके साथ है? सुनिए जरा गौर से, अल्लाह के नबी से पूछ रहे हैं सहाबी, कहाँ? मस्जिद में, और मस्जिद भी मस्जिद नबवी है, मदीना तो रसूल है। सहाबी कहता अल्लाह के नबी जी आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके साथ है? तो आपने बरमला सब में कहा मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी बीवी आयशा के साथ है। आज अगर कोई कह दे तो क्या कहते हैं जी? सुन्नत का पता नहीं ना, इसलिए मसला होता है। और झिझक होता है बंदा, यार अगर मैं कह देता मैंने अपनी बीवी ना सब तो ज्यादा मोहब्बत, लोग की कहेंगे? लोग कहते हैं आप अपने घर को खुशियों का गहवारा बनाएं, कहते हैं सारी तारीफ करें बीवी की, उसको कोई परवाह नहीं होती, शौहर जरा सी तारीफ कर दे वो कहते क्या बात है, फूले नहीं समाती खुशी से। शौहर की तारीफ बीवी कर दे तो क्या बात है। यूं घर को सुकून का, खुशियों का गहवारा बनाया जाता है। तो मेरे अजीजों ये निकाह, इसकी बड़ी अहमियत है। यूं अपने घरों को हम सारे के सारे जो निकाह के बंधन में बन चुके, माशाल्लाह जो आगे इस मुबारक सिलसिले में जुड़ने जा रहे हैं, जो मुस्तकबिल में घर बनने, इन चीजों को मद्देनजर रखें। अगली बात है कूलू कौलन सदीदा, तलकीन है हमेशा जुबान का अच्छा इस्तेमाल करो, ठीक है ना, अच्छी अच्छी बातें करो। जरूरी नहीं है कि आपने जब बोलना है तो बस जनाब बिल्कुल सब कुछ ही तहे तेग कर देना, नहीं नहीं, अच्छे अंदाज में अच्छी अच्छी बातें करें। बाज़ औक़ात लोगों का अंदाज होता है बड़ी कड़वी बात भी बड़े खूबसूरत अंदाज में कर जाते हैं, अगला एक्सेप्ट भी कर लेता है, अमल भी कर लेता है, बात भी बन जाती है। वो कहते हैं ना लाठी भी बच जाए और सांप भी मर जाए, बंदा ये कोशिश करे ना। तो ये चीज है कूलू कौलन सदीदा, जुबान का अच्छा इस्तेमाल, क्योंकि ये जुबान ही है जिसके जरिए बंदा किसी के दिल में उतरता है या किसी के दिल से उतरता है। दिल में उतरना है जुबान का अच्छा इस्तेमाल, दिल से उतरना है तो जुबान का गलत इस्तेमाल। आखिरी बात यह है जो अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी कर लेगा ना बहुत बड़ी कामयाबी पा लेगा। मेरे अजीजों ये अल्लाह ने आखिर में एक किस्म की मोहर लगा दी। ये जितनी बातें आपने सुनी मैंने अर्ज की, अल्लाह की बातें, अल्लाह के रसूल की बातें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कितनी प्यारी बातें, खूबसूरत बातें। हम सब अज़म करें, इनके मुताबिक अमल करें। ज़ाहिर है खुतबे के मौका पर ज़्यादा लंबी बात भी नहीं हो सकती, ये चंद एक अहम बातें थी। घरों को किस तरह हम अपना खुशियों का गहवारा बना सकते हैं ये मैंने इशारतन चंद बातें अर्ज कर दी हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। लुब्बे लुबाब खुलासा ये है जब आप अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी में आ जाएंगे ना तो अल्लाह की ज़मानत है, बहुत बड़ी कामयाबी पा लेंगे। अल्लाह दुनिया में कोई नाकामी का मुंह आपको देखने ही नहीं देगा, अल्लाह ज़ामिन है। फिर क़यामत के दिन का भी वादा है, बहुत बड़ी कामयाबी मुक़द्दर बनेगी। अल्लाह मुझे और आप सबको इन खूबसूरत तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लीजिए अल्लाह ताला बहुत बरकतें अता फरमाए। आप सारे गवाह बन गए, इन्होंने जो कबूलियत का ऐलान किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही मरतबा कबूल है करवाया करते थे, भैया आपको ये कबूल है जी, कबूल है। उसके बाद आप फरमा देते, बल्कि आप तो बाज़ औक़ात ऑर्डर जारी करते, जाओ भाई मैंने तुम्हारा निकाह इसके साथ कर दिया है, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो। बहरहाल एक मरतबा 3 मरतबा करवा लें तो भी एक ही बात है, एक मरतबा सुन्नत से साबित है, हम उसी पर अमल करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा ले। आखिरी चीज़ है मेरे अजीज़ दुआ। दुआ जो है ना ये
تقریب کا حصہ نہیں ہے، کسی بھی تقریب کا، ایک مستقل عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، بعض موقعوں پر دعا دی ہے۔ اب یہ موقع وہ ہے جس موقع پر آپ نے مبارک بھی دی ہے اور دعا بھی دی ہے، اور 3 جملے ہیں اس دعا کے، ہمیں یہ دعائیں یاد کر لینی چاہیے۔ اس موقع پر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ثابت نہیں ہے سنت میں، اس موقع پر آپ دلہے کو ملے یہ دعا دیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کی، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، بڑی قربانیاں ان کی، بڑے مالدار صحابی تھے، شادی کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں ہے، ایک دن جاتے جاتے راستے میں ملاقات ہو گئی، نیا لباس پہنا ہوا ہے، زرد رنگ لگا ہوا ہے کپڑوں کو، خوشبو یہ اس موقع پر لگاتے تھے عرب کے لوگ۔ تو کہا عبد الرحمن یہ کیا، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا جی میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے نہیں کہا تجھے مجھ سے محبت نہیں، تو نے مجھے بلایا ہی نہیں، یاد ہی نہیں کیا، یار یہ کیسی دوستی ہے، ہم تو فوراً سے بچھاڑ کر دیتے نا اعتراضات کی۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، آپ بڑے خوش ہوئے، دعا دی، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، یہ دعا دی۔ ہم ابھی یہ دعا دیں گے اپنے ان دونوں بھائیوں کو، اپنے بزرگ اپنے ان دونوں بچوں کو۔ تو پھر کہا اولم ولو بشاۃ، جاؤ ولیمہ کرو، بھلے ایک بکری کا ہی کر دو، ولیمہ ضرور کرنا عبد الرحمن۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی کی زندگی کے خوبصورت ماشاءاللہ یہ نشانات ہیں اور یہ چمکتی دمکتی باتیں ہیں۔ تو بہرحال اس موقع کی دعا ہے بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے اللہ آپ کے لیے مبارک کرے۔ کیسی پیاری دعا ہے، اللہ آپ کے لیے مبارک کرے اور اللہ آپ پر رحمتوں برکتوں کا سایہ رکھے، یعنی آپ جدھر بھی قدم اٹھائیں اللہ کی رحمتوں کے سائے میں۔ اور ہماری دعا ہے آپ دونوں میاں بیوی کو، بلکہ دونوں طرف کے تمام رشتہ داروں کو اللہ ہر خوشی میں ہمیشہ اکٹھا ہی رکھے۔ کیسی پیاری دعا ہے۔ چلیے آئیے ہم سب مل کے پڑھتے ہیں، پہلے مرتضیٰ بھائی کے لیے، پھر اس کے بعد مجتبیٰ بھائی کے لیے۔ مرتضیٰ بھائی کے لیے پڑھتے ہیں بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اب مجتبیٰ بھائی کے لیے بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ آپ دونوں بھائیوں کے لیے بہت مبارک فرمائے، آپ دونوں پر اللہ ہمیشہ اپنی رحمتوں برکتوں کا سایہ رکھے، آپ دونوں کو، دونوں کی بیویوں کو اور دونوں کے تمام رشتہ داروں کو، بلکہ چاروں کے تمام رشتہ داروں کو اللہ ہمیشہ ہر خوشی میں اکٹھا ہی رکھے، دنیا اور آخرت کی دائمی خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔